بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذوق لطیف۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیں اور پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ دوستو، حضرت عبد المطلب کا نام عامر تھا اور آپ کا لقب شیبہ اور عبد المطلب ہے۔ آپ بہت ہی زیادہ سخی فیاض تھے اور آپ کی سخاوت اتنی زیادہ بڑھی ہوئی تھی کہ فقط انسان ہی آپ کی سخاوت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ پہاڑوں اور جنگلوں میں رہنے والے پرندے بھی آپ کی سخاوت سے حصہ پاتے تھے اور انہیں بھی آپ کھانا کھلایا کرتے تھے۔ آپ یعنی حضرت عبد المطلب کی پیدائش اپنے ننیحال مدینہ منورہ میں ہوئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ کے والد، جن کا نام عمرو تھا اور جو ہاشم کے نام سے مشہور ہیں، ہاشم بن عبد مناف، انہوں نے آپ کی والدہ ماجدہ سلمہ بنت عمرو سے اس شرط پر نکاح کیا تھا کہ وہ جو بھی بچہ جنے گی وہ میکے میں جنے گی۔ لہٰذا جب حضرت عبد المطلب کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت ہاشم نے اپنی زوجہ کو ان کے میکے مدینہ منورہ میں پہنچا دیا اور خود تجارت کے لیے ملک شام چلے گئے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ آپ وہاں سے واپس نہ ہو سکے اور ملک شام ہی میں غزہ کے مقام پر وفات پا گئے اور وہیں آپ دفن کر دیے گئے۔ حضرت عبد المطلب کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ 7-8 برس تک مدینہ منورہ میں ہی رہے۔ آپ کو شیبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کی پیشانی کے چند بال سفید تھے، اسی لیے آپ کو شیبہ یعنی بوڑھا یا بڑھاپے والا کہا جانے لگا۔ چونکہ آپ نیک کاموں میں بہت آگے رہتے تھے، نیک کام کرنے میں سبقت لے جایا کرتے تھے، اسی لیے آپ کو شیبۃ الحمد بھی کہا جاتا تھا۔ اور بعض علماء کے نزدیک چونکہ لوگ آپ کی بہت زیادہ تعریف کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا نام شیبۃ الحمد پڑ گیا۔ دوستو، ایک مرتبہ بنو الحارث بن عبد منات کا ایک شخص مدینہ آیا۔ یہاں اسے چند لڑکے تیر اندازی کرتے ہوئے ملے۔ شیبہ جب نشانے پر تیر مارتے تھے تو وہ فخر سے کہتے تھے، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں بطحہ کے رئیس کا بیٹا ہوں۔ حارثی شخص نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، میں شیبہ بن ہاشم بن عبد مناف ہوں۔ وہ شخص مکہ آ کر حضرت مطلب بن عبد مناف جو حضرت ہاشم کے بھائی تھے ان سے اس نے ملاقات کی، جو مقام حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کہا کہ اے ابو الحارث سنو، میں نے یثرب جو کہ مدینہ کا پرانا نام ہے میں چند لڑکوں کو تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک ایسا لڑکا تھا کہ جب اس کا تیر نشانے پر لگ جاتا تو وہ اظہار فخر میں یہ کہتا تھا کہ میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں بطحہ کے رئیس کا بیٹا ہوں۔ حضرت مطلب نے جب یہ سنا تو آپ نے قسم کھائی اور کہا، اللہ کی قسم، میں اب اپنے گھر نہیں جاؤں گا جب تک کہ اس بچے کو نہ لے آؤں۔ اس حارثی شخص نے کہا، اگر آپ اس قدر تیار ہیں تو یہ میری اونٹنی جو صحن میں بندھی ہوئی ہے، آپ اس پر سوار ہو کر یثرب جا سکتے ہیں اور وہاں سے اپنے بھتیجے کو لا سکتے ہیں۔ مطلب اسی اونٹنی پر سوار ہو کر یثرب چلے گئے۔ شام کے وقت وہ آبادی میں پہنچے، پھر بنو عدی بن نجار کے محلے میں آئے۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ قبیلہ کی چوپال میں کچھ لڑکے گیند کھیل رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بھتیجے کی شناخت کر کے وہاں والوں سے پوچھا کہ کیا یہ ہاشم کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ ہاشم کا بیٹا ہے اور یہ تمہارا بھتیجا ہے۔ اگر تم اسے لینا چاہتے ہو تو ابھی پکڑ لو، اس کی ماں کو اس کی خبر نہ ہونے پائے، ورنہ اگر اسے معلوم ہو گیا تو وہ اسے کبھی نہیں جانے دے گی، اور اگر اس نے منع کیا تو پھر ہم بھی اسے تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ ادھر ان کی والدہ سلمہ بنت عمرو کو حضرت مطلب بن عبد مناف کے آنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے پیغام بھیج کر مطلب کو اپنے یہاں ٹھہرنے کی دعوت دی، جس کے جواب میں مطلب نے کہا کہ میری حالت ابھی ایسی نہیں ہے کہ میں تمہارے یہاں ٹھہروں،
اور مجھے اس طرح کا تکلف پسند بھی نہیں ہے۔ میرے آنے کی وجہ فقط یہ ہے کہ میں اپنے بھتیجے کو یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں اور اسے اس کے خاندان میں پہنچا دینا چاہتا ہوں، اور میں جب تک اپنے بھتیجے کو نہ پاؤں گا اور اسے اس کے شہر و قوم میں نہ لے جاؤں گا اس وقت تک گرہ بھی نہیں کھولنا چاہتا۔ سلمہ نے کہا، میں تو اس کو تیرے ساتھ بھیجنے والی نہیں۔ سلمہ نے اس جواب میں مطلب کے ساتھ ذرا سختی اور خشونت برتی تو انہوں نے کہا کہ ایسا مت کر، میں تو بغیر اس کے ساتھ لیے واپس جانے والا نہیں۔ میرا بھتیجا سن شعور کو پہنچ چکا ہے اور اب تک وہ اپنی قوم میں نہیں گیا، اپنے لوگوں کے پاس نہیں ہے، حالانکہ ہم لوگ اس کے خاندان کے ہیں۔ ہماری شرافت اور اپنے قومی شہر میں رہنا یہاں ٹھہرنے سے اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور وہ جہاں کہیں بھی رہے گا بہرحال وہ تو تمہارا بیٹا ہی رہے گا۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شیبہ نے اپنے چچا مطلب سے کہا کہ میں اپنی ماں کو جب تک وہ اجازت نہ دے نہ چھوڑوں گا۔ جب سلمہ نے مطلب کا یہ اصرار دیکھا تو پھر انہوں نے اجازت دے دی اور شیبہ کو مطلب کے حوالے کر دیا۔ مطلب دن چڑھتے ہی شیبہ کو مکہ لے کر آئے۔ اس وقت سب لوگ اپنی نشست گاہوں پر موجود تھے۔ وہ پوچھنے لگے کہ مطلب یہ تمہارے پیچھے کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میرا مطلب کو غلام کہنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو وہ معمولی کپڑے پہنے ہوئے تھے اور دوسرا سفر کی تھکان کی وجہ سے اور دھوپ کی شدت کی وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا تھا۔ اسی طرح مطلب اسے لیے ہوئے اپنے گھر پہنچے تو ان کی بیوی خدیجہ بنت سعید بن سہم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ میرا غلام ہے۔ گھر سے نکل کر مطلب بازار گئے، یہاں سے انہوں نے ایک حلہ خریدا اور اسے شیبہ کو جا کر پہنایا۔ پھر شام کے وقت اسے لے کر بنی عبد مناف کی مجلس میں آئے۔ اس کے بعد وہ پھر شیبہ اسی حلے کو پہنے ہوئے مکہ کی گلی کوچوں میں پھرا کرتے تھے۔ مکہ میں آ کر مطلب نے شیبہ کو عمدہ لباس پہنا کر بنو عبد مناف کے اشراف کی مجلس میں لا کر بٹھایا اور سب کو بتایا کہ یہ میرا بھتیجا شیبہ بن ہاشم ہے۔ چونکہ راستے میں حضرت مطلب نے شیبہ کو عبد کہا تھا، اسی لیے آپ عبد المطلب مشہور ہو گئے۔ جناب مطلب بن عبد مناف یمن کے ایک تجارتی سفر کے دوران بردمان میں ایسے بیمار ہوئے کہ پھر اس بیماری سے آپ نکل نہ سکے اور اسی بیماری میں آپ کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد آپ کو وہیں یمن میں سپرد خاک کر دیا گیا، اور مکہ مکرمہ میں خاندانی قیادت و سیادت کی تمام ذمہ داریاں حضرت عبد المطلب یعنی شیبہ یعنی حضور کے دادا کے کندھوں پر آ گئی۔ اس طرح آپ نوجوانی ہی میں سردار قریش تسلیم کر لیے گئے۔ حضرت ہاشم کی وفات کے بعد ان کی جانشینی کا شرف مطلب بن عبد مناف کو ملا۔ حضرت ہاشم جو عبد المطلب کے والد تھے، ان کی وفات کے بعد ان کی جانشینی کا شرف ان کے بھائی مطلب بن عبد مناف کو ملا، اور وہی قریش کے سردار مقرر ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تمام تبرکات، کمان، ان کا علم، خانہ کعبہ کی کنجیاں وغیرہ سب مطلب کو ملی۔ لیکن جب مطلب اپنے تجارتی سفر میں یمن میں وفات پا گئے تو پھر مطلب کی وفات کے بعد سب کچھ حضرت عبد المطلب کو مل گیا۔